السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ایک پولیس افسر کے جنازے پر مبینہ خودکش حملے میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرقی صوبے میں خودکش حملے میں ایک پولیس کمانڈر کے جنازے کے شرکاء کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق جنازے میں شریک 50 افراد زخمی ہوئے، جن میں کئی اعلیٰ سرکاری حکام بھی شامل تھے۔ پولیس کمانڈر کے جنازے میں رکن پارلیمنٹ حضرت علی بھی شریک تھے، تاہم وہ حملے میں محفوظ رہے۔ ننگرہار صوبے کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی کا کہنا تھا کہ دہشت گرد نے جنازے کے بالکل درمیان میں دھماکہ کیا۔ طالبان نے اس خودکش حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ خودکش حملہ صوبے ننگرہار میں پاکستان کی سرحد کے قریب واقع علاقے خیوہ میں ہوا۔ یہ علاقہ شدت پسند تنظیم داعش کے زیر اثر علاقوں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ طالبان اور داعش کے درمیان اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے کئی بار جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔ ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسلح افراد نے ایک ہسپتال پر حملہ کیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے زیر انتظام چلنے والے ہسپتال کو حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے ابتدائی طور پر 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان کے مطابق 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 2 شیرخوار بچے، عورتیں اور نرسیں شامل ہیں۔ 15 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 100 بستروں کے اس ہسپتال پر حملہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے ختم ہو گیا، لیکن افغان خصوصی پولیس حملہ آوروں سے نبردآزما ہے جو ہسپتال کے اندر ہیں۔ طارق آریان کا کہنا تھا کہ ایک حملہ آور ہلاک ہو گیا ہے۔ افغان نیشنل سیکیورٹی نے کابل، ننگرہار اور دوسرے صوبوں میں حملوں کا الزام طالبان پر عائد کیا ہے۔ طالبان نے ایک بیان میں کابل ہسپتال پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 39 اموات ہوئی ہیں اور مجموعی تعداد 706 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں متاثرین کی تعداد 32,000 سے زیادہ اور ملک بھر میں 3 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ نے چین پر کورونا ویکسین کی تیاری کی معلومات چرانے کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 81,600 ہو گئی ہے اور متاثرین کی کل تعداد 13,82,000 سے زیادہ ہے۔ وائٹ ہاؤس میں 2 افراد میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اہلکاروں کو ماسک پہننے یا کسی چیز سے چہرہ ڈھانپ کر آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے دنوں میں عورتوں اور بچوں کے خلاف تشدد میں 200% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ بات سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے بتائی ہے، جنہوں نے سن 2020 کی پہلی سہ ماہی جنوری تا مارچ کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2020 کی پہلی سہ ماہی میں بچوں اور عورتوں کے خلاف 200% تشدد میں اضافہ دیکھا گیا۔ ایس ڈی او کا کہنا ہے کہ شہریوں کا تحفظ ان کا بنیادی حق ہے اور حکومت شہریوں کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR نے کورونا وائرس کے باعث پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پروگرام کے تحت UNHCR حکومت پاکستان کے تعاون سے کورونا کے پیش نظر مالی مشکلات کا 36,000 افغان مہاجرین گھروں کو مالی مدد فراہم کرے گی۔ یہ امدادی رقوم پاکستان پوسٹ کے ذریعے افغان مہاجرین کو فراہم کی جائیں گی۔ پروگرام کے لیے منگل کو UNHCR اور پاکستان پوسٹ کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین پاکستان پوسٹ کے علاوہ وفاقی وزیر محبوب سلطان بھی موجود تھے۔ UNHCR کے مطابق پروگرام کے تحت پاکستان میں مقیم مالی طور پر غیر مستحکم افغان مہاجرین کو فی کنبہ 12,000 پاکستانی روپے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ رقم پاکستان کے محکمہ ڈاک کے ذریعے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم 36,000 افغان گھرانوں کو تقسیم کی جائے گی۔ UNHCR کے مطابق ان تمام مستحق افغان خاندانوں کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔
اور اقوام متحدہ کا ادارہ ورلڈ فوڈ پروگرام بلوچستان میں لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگار ہو جانے والے 10,450 خاندانوں کو کیش فار ورک پروجیکٹ کے تحت 26 کروڑ روپے تقسیم کرے گا۔ اس پروجیکٹ کے تحت بے روزگار ہونے والے لوگوں کو کام فراہم کیا جا رہا ہے اور معاوضے کے طور پر انہیں ہر ماہ فی خاندان 8,500 روپے ادا کیے جا رہے ہیں اور 3 ماہ میں انہیں کل 25,500 روپے نقد کی صورت میں ادا کیے جائیں گے۔ پی آئی اے کی امریکہ سے پہلی امدادی پرواز اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ PK-8722 کے ذریعے 179 مسافر واشنگٹن سے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ پی آئی اے کے ترجمان عبدالحفیظ خان نے بتایا ہے کہ پی آئی اے بیرون ملک پھنسے ہوئے آخری پاکستانی کی وطن واپسی تک اپنا امدادی آپریشن جاری رکھے گی۔ واشنگٹن سے پی آئی اے کی پرواز سے اسلام آباد پہنچنے والے پاکستانی وہ تھے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے امریکہ میں پھنس گئے تھے۔ امریکہ سے اگلے چند دنوں میں مزید امدادی پروازیں بھی پاکستان پہنچیں گی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن میں نرمی کے آغاز کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کا پہلا اجلاس شروع ہو گیا۔ قومی اسمبلی کا یہ غیر روایتی اجلاس کرونا وائرس کے اثرات اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر بحث کے لیے بلایا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اسپیکر اسد قیصر کی عدم موجودگی میں اجلاس کی صدارت کی، جو کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے باعث اپنے آبائی علاقے سوابی میں قرنطینہ میں ہیں۔ قومی اسمبلی کے 2 دیگر اراکین اور سیکریٹریٹ اسٹاف کے متعدد افراد بھی اس وبا میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے 3 قوم پرست سندھی تنظیموں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان میں 2 عسکریت پسند اور 1 سیاسی تحریک شامل ہے۔ انہیں مبینہ طور پر دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر وفاقی حکومت نے کالعدم قرار دیا ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک نے پاکستان کے ادارے قومی احتساب بیورو کو سارک اینٹی کرپشن فورم کا سربراہ منتخب کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایک اعزازی عہدہ ہے، لیکن نیب کے پاس اب ایک اچھا موقع ہے کہ اپنی کارکردگی صحیح معنوں میں درست کر سکے۔ قومی احتساب بیورو نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ نیب کو سارک اینٹی کرپشن فورم کی صدارت ملنا پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ نیب نہ صرف پاکستانی اداروں بلکہ سارک ممالک کے اداروں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ پاکستان کے بڑے صحافتی ادارے جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں گزشتہ 2 ماہ سے جیل میں ہیں۔ منگل کو انہیں لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں ایک بار پھر 1 جون تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ پاکستان کے صحافتی اور سیاسی حلقے میر شکیل الرحمان کی طویل عرصے سے گرفتاری پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ 2 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی نیب میر شکیل الرحمان کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کر سکا ہے۔ روزنامہ ڈان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اشر رحمان کہتے ہیں کہ تحقیقات سے قبل ہی ملزم کو پکڑ لینے کا نیب کا طریقہ کار نیب کے اپنے قوانین کے خلاف ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اشر رحمان نے کہا کہ نیب تفتیش بعد میں کرتی ہے اور ملزم کو پہلے پکڑ لیتی ہے، لہذا نیب جب اس طرح سے کارروائی کرتی ہے تو باتیں بھی بنتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نیب بطور ادارہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کرونا وائرس یا کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ منگل کو دوپہر تک مزید 10 افراد میں مرض کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس طرح لداخ سمیت جموں و کشمیر میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 150 ہو گئی ہے۔ 10 افراد اس وبا کا شکار ہو کر وفات پا چکے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک ہی کی طرح بھارت میں بھی کرونا وائرس سے جہاں انسانی جانوں کا اتلاف جاری ہے اور مزید ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وبا میں مبتلا ہو کر زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہیں یہ تیزی کے ساتھ کئی لوگوں کی نفسیات پر حاوی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال منگل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ملی ہے۔ شورش زدہ علاقے میں تعینات بھارتی وفاقی پولیس فورس CRPF کے ایک افسر فتح سنگھ نے الصبح اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ بھارتی ریاست راجستھان کے جیسلمیر علاقے سے تعلق رکھنے والے سنگھ نے اپنے خودکشی نوٹ میں لکھا تھا، میری لاش کو کوئی نہ چھوئے، مجھے ڈر ہے کہ میں
کورونا میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ CRPF کے اس افسر کی لاش کے ساتھ کورونا وائرس کے لیے مقرر کردہ پروٹوکول کو اپنایا گیا، اس بات کا پتہ لگانا بھی باقی ہے کہ اسے کورونا وائرس تھا یا نہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب بھارت میں کووڈ-19 کیسز کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے، اس کے ایک دوست ملک نیپال کے ساتھ ایک طرح سرحدی تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اس تنازع کا سبب ایک سڑک کی تعمیر ہے جو بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں لیپو لیک تک تعمیر کی جا رہی ہے۔ نیپال کا دعویٰ ہے کہ یہ سڑک اس کے علاقے سے گزرتی ہے، جبکہ بھارت اس کے دعوے کی تردید کرتا ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 281 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ افغانستان میں اب کورونا مریضوں کی کل تعداد 4,963 ہو گئی ہے۔ کابل میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ملک میں سب سے زیادہ ہے، جہاں 1,341 کورونا مریض ہیں۔ نائب وزیر صحت ڈاکٹر واحد اللہ مجروح نے کووڈ-19 سے ہونے والی اموات کی تعداد 127 بتائی ہے، جبکہ 610 صحت یاب ہوئے ہیں۔ امریکہ کی وفاقی تحقیقاتی بیورو اور سائبر سیکورٹی ماہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ چینی ہیکرز کورونا وائرس کی ویکسین سے متعلق کی جانے والی ریسرچ چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ ویکسین کی تیاری میں قائدانہ حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ہیکرز اس معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج اور متاثرہ مریضوں کے ٹیسٹ سے متعلق ہیں۔ امریکہ کے دو معتبر اخباروں وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکومت اور نجی ادارے کورونا ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں، تاہم FBI نے دعویٰ کیا ہے کہ ویکسین کی تیاری کے لیے ہونے والی ریسرچ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ ہیکرز کا تعلق چین کی حکومت سے ہے۔ امریکی صدر کے عملے کے بیشتر ارکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے بیرونی احاطے میں ماسک پہنیں یا اپنے منہ کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ یہ ہدایت وائٹ ہاؤس کے عملے کے 2 ارکان کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی خبر سامنے آنے کے بعد جاری کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے جن 2 اہلکاروں کے ٹیسٹ مثبت آئے ان میں نائب صدر مائک پینس کی پریس سیکرٹری بھی شامل تھیں، لیکن امریکی صدر کے معاونین کا کہنا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق دفاتر میں نہیں ہوگا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ ماسک یا کسی اور شے سے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے۔ صدر ٹرمپ کئی بار نیوز بریفنگ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ماسک نہیں پہنیں گے۔ مائک پینس پیر کو وائٹ ہاؤس کے احاطے میں دکھائی دیے، لیکن انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کے عملے کے افراد اوول ہاؤس میں ماسک پہنیں گے یا نہیں۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ وہ آج منگل کے روز کانگریشنل کمیٹی کو تفصیلاً بتائیں گے کہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں اس قدر جلد ہٹا لینے سے کتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی نے اخبار نیو یارک ٹائمز بات کرتے ہوئے کہا کہ اراکین کانگریس کے لیے ان کا بنیادی پیغام یہ ہوگا کہ اگر ملک میں وائٹ ہاؤس کے 3 چیک پوائنٹس پر مبنی منصوبے کو نظر انداز کیا گیا تو امریکہ بھر میں کورونا وائرس شدت سے سر اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں زیادہ بیماری اور اموات ہوں گی، تاہم یہ ہمیں زندگی کو معمول پر لانے میں مدد دے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر بھی یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔